جناب بھٹی صاحب، منیف فاروق صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں کوئکلی. تو بھٹی صاحب اب یہ آئینی ترمیم جو کہ اصل سارے کا سارا مسئلہ ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کی کیا معلومات یا تجزیہ ہے، بالآخر حکومت وہ آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے دو تین اس کی وجہ اس کے سامنے چیزیں نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مسودہ کون سا ہوگا. ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا والا ہوگا، مسلم لیگ نون والا ہوگا، یا جیسے کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ آپ سے رہنمائی لی جائے گی تو آپ والا ہوگا. تو اب اگر تو یہ ہوگا حکومت والا، تو یہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے جو آل پارٹیز کانفرنس کی آڑ میں ہوئی ہے، جس میں باپ بیٹا بیٹھے تھے، دو بھائی اور ایک سمدی بیٹھا تھا اور ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، پہلی دفعہ سارے اکٹھے بیٹھے تھے. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ پر سنا ہے کہ بات اٹک گئی ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا سنا گیا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ان کو تو جانے دیں، آگے بڑھیں. تو اب آئینی ترامیم میں کیا جج حکومت خود جج لگائے گی، ان کی تبادلے بھی کرے گی، چیف جسٹس بھی خود لگائے گی، اور اوپر آئینی عدالت بھی بنائے گی، سپریم کورٹ پر ہم خود کش حملہ بھی کرے گی، آئین کے بنیادی سٹرکچر پر بھی حملہ کرے گی، یا پارلیمنٹ کے انڈر کر دے گی سپریم کورٹ کو، اور اس میں کوئی ٹیلیور بھی فکس ہوگا اس کو اگر یوں سمیٹ لیں، پھر منی بھائی کی طرف جاتے ہیں. بھائی دیکھیں، اگر حکومت کو یہ لگا کہ یار ایسی آئینی ترمیم ہو رہی ہے جس کا کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں، تو ظاہر حکومت کرے گی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کا ٹارگٹ بہت 10 آؤٹ آف 10 ہو، اس کے بدلے 10 آؤٹ آف 2 ان کو ملے اور وہ کہنے چلو کچھ فائدہ تو ہے کر لیں. تو اس کی جزیات میں نہیں جاتے کہ کیا ہوگا، ہو پائے گی ترمیم یا نہیں ہو پائے گی آپ کے خیال میں؟ چلیں ابھی ڈیٹیل چھوڑ دیتے ہیں. جی بھٹی صاحب. نہیں دیکھیں 63A کے کیس کے فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے بعد تو لوٹک ریسی تو جائز ہو گئی، تو قومی اسمبلی میں تو ان کو پرابلم نہیں ہے ایسا لگتا ہے. تو اب اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو ایک اٹیمپٹ تو وہ کریں گے، کروا لیں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ اس سے کنسرن ہے کہ اگر ہو جائے گی تو اس کے بعد حکومت کے ہاتھ میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں رہ جائیں گی. کہ اگر فرض کریں کہ وکلا سڑکوں پہ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے، جوڈیشری بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک نیا رولا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا منیب بھائی، سر یہ آئینی ترمیم میں تو آتے ہیں بعد میں، لیکن پہلے ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں دوبارہ، جو کہ اس وقت آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو سر گنڈا پور صاحب کا تو بتائیں کہ کیا تھا، ان سے کیوں نہیں رابطہ ہو پا رہا تھا؟ یہ بھی لاپتہ تھے. ہاں منیر صاحب کا فون جو ہے وہ 6 منٹ بند رہا ہے، رابطہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ یہ بھی اسی پہاڑ پر نا پتھر پھینک رہے تھے گاڑی روکنے کے لیے. ہاں جی منیر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب میرے خیال میں تو جو انہوں نے پہلی تقریر کی جس دن وہ ایمرج کیا انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، آج کی تقریر اس سے زیادہ انٹرٹیننگ تھی. مزہ آیا آپ کو؟ ہاں مجھے تو بہت انجوائے میں نے کیا دیکھ کے کہ کافی انہوں نے چیزوں کو بیچ میں ٹھیک کیا ہے اور بتایا ہے اپنی طرف سے کہ کس طرح طلسماتی طور پر وہ ایک پکٹ کے اندر رہے اور وہاں چھپے رہے 4 گھنٹے. پھر وہ اس وقت جب پورے اسلام آباد پنڈی میں موبائل سروس ڈاؤن تھی تو انہوں نے بڑی آسانی سے گاڑی بھیجی، اور پھر ان کو کیونکہ ان کا جو اسپیشل جی پی ایس ہے وہ ٹریک کر رہا تھا کہ گاڑی اس جگہ ہوگی، پھر انہوں نے پتھر پھینکا، پھر وہ گئے مطلب، اور پھر وہ موٹر وے پہ چڑھے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں پھر بھی میں 4 ضلعوں میں گیا. پشاور آپ بھی گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں. تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ جب موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ پشاور جا سکتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی مختلف اضلاع کے اندر، اور اتنا مشکل نہیں ہوتا چیزوں کو مینج کرنا. لیکن چلیں گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے تھے، اب وہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے تو سچ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جہاں پر اس میں نا وہ کہتے ہیں نا نو بڈی از کمنگ آؤٹ کلین. گورنمنٹ نے ابھی تک یہ تو کلیئرلی بتایا ہی نہیں نا کہ دیکھیے رینجرز اور آئی جی اسلام آباد، آپ کا کیا خیال ہے وہ ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر کوئی کیک پیسٹری کھانے گئے تھے، ٹی بریک کے لیے گئے تھے؟ وہ بھی کچھ کرنے گئے تھے نا. کیوں گئے تھے، کس وجہ سے گئے تھے؟ کیا گنڈا پور صاحب کی اریسٹ کی نیت سے گئے تھے، یا بس ان کو کہیں پہنچانا تھا وہاں اس لیے گئے تھے، اور ان کو کہیں تک ان کی ترسیل کروانی تھی اس لیے گئے تھے؟ اب یہ تمام اب ممکنات میں سے ہے نا. میں اب ظاہری بات ہے جو امپریشن تھا بادامی صاحب، وہ آپ ہوں میں ہوں یا بھٹی صاحب ہوں، تو یہی تھا کہ اس سے لگ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں رینجرز وہاں گئے اور ایک باقاعدہ طور پر ایک جس طرح سے ایک ریڈ کنڈکٹ ہوتا ہے اس طرح سے کیا گیا.
اب گنڈا پور صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ آئی جی نے صاحب نے انہیں گالیاں نکالی, پھر کہا آئی جی نے میرا موبائل, اب موبائل گنڈا پور صاحب آئی جی صاحب کے حوالے کیوں کریں گے, یا کہاں گنڈا پور صاحب چھوڑ گئے تو آئی جی صاحب نے ان کا موبائل لے لیا. اب یہ کچھ ایسے نکتے ہیں کہ دیکھیں, مجھے خواجہ آصف صاحب نے آج میرے پروگرام میں کہا کہ ذرا گنڈا پور صاحب سے پوچھیں کہ وہ پہاڑی کے نیچے کہاں سے راہداری لے کے گئے تھے. اب پہاڑی کے نیچے آپ دیکھیں کون سے دفاتر ہیں, ٹھیک ہے جی, مارگلا کی پہاڑی کے نیچے, تو شاید انہوں نے راہداری وہاں سے لی ہوگی, یہ بقول خواجہ آصف صاحب, بقول وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے. جی بقول وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب کے, انہوں نے کہا کہ راہداری انہوں نے پہاڑی کے نیچے کہیں سے لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے جہاں سے بھی لی ہے, مسئلہ سیدھا سا ہے جی کہ گنڈا پور صاحب جو آج کر رہے تھے وہ صرف اپنی پارٹی کو کی سامنے فیس سیونگ ہے. ٹھیک ہے.